مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے، اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ جی، چوتھا مصرف مصارف زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب ہے۔ کیا ہے؟ مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لیے ان کو صدقات دیے جاتے تھے۔ کیا دیا جاتا تھا؟ صدقات دیے جاتے تھے، لیکن وہ صدقہ وہ مسلمانوں کو دیے جاتے تھے۔ کس کو دیے جاتے تھے؟ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد غریب ہیں تو ان کو دیتے تھے، اور غیر مسلموں کو بھی دیا گیا ہے تو وہ خمس میں سے دیا جاتا تھا۔ خمس الگ چیز ہے اور زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ زکوٰۃ میں سے کبھی کسی غیر مسلم کو نہیں دیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ لوگ جن کی دلجوئی کے لیے ان کو صدقات سے حصہ دیا جاتا تھا، عام خیال کے مطابق ان میں مسلم غیر مسلم دونوں طرح کے لوگ تھے۔ غیر مسلموں کی دلجوئی اسلام کی ترغیب کے لیے اور نو مسلموں کی دلجوئی اسلام پر پختہ کرنے کے لیے کی جاتی تھی۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ ان کو رسول کریم کے عہد مبارک میں ایک خاص علت مصلحت کے لیے، جس کا ذکر ابھی آ چکا ہے، صدقات دیے جاتے تھے۔ حضور کی وفات کے بعد جبکہ اسلام کو مادی قوت بھی حاصل ہو گئی، کفار کے شر سے بچنے، نو مسلموں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت نہ رہی، وہ علت اور مصلحت ختم ہو گئی۔ اس لیے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو بند کر دیا، اور امام ابو حنیفہ، مالک ابن انس کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، منسوخ نہیں ہوا۔ جب ضرورت پڑے گی پھر سے دیا جائے گا، نئے مسلمانوں کو، اور غیر مسلموں کو بھی دیا جائے گا، لیکن مسلمانوں کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا اور غیر مسلموں کو خمس میں سے دیا جائے گا۔ کائے میں سے دیا جائے گا؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، مؤلفۃ القلوب کا حصہ کسی کافر کو کسی وقت بھی نہیں دیا گیا، نہ زکوٰۃ نہیں دی گئی، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ اور جن غیر مسلموں کو دینا ثابت ہے وہ صدقات و زکوٰۃ سے نہیں بلکہ خمس غنیمت سے دیا گیا، اور ابھی بھی دیا جا سکتا ہے، موقع آ جائے تو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ ائمہ اربعہ کے نزدیک منسوخ نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض حضرات نے فقراء مساکین کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں فقر و حاجت مندی کے ساتھ مشروط نہیں کیا، اور بعض نے یہ شرط کی ہے، جن حضرات نے یہ شرط رکھی ہے وہ مؤلفۃ القلوب میں بھی صرف انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو حاجت مند اور غریب ہوں۔ بہرحال یہ حصہ قائم اور باقی ہے۔